سنگمار ایک وقت کا قصہ ہے۔ لاؤس نامی شاندار ملک میں جو تقریباً سینکڑوں ہاتھیوں کا علاقہ تھا، وہاں ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا سعد۔ اس کے والدین نہیں تھے اور وہ ایک ٹانگ سے اپاہج تھا، پر سعد بہت خوش مزاج بچہ تھا جس پر اس کے گاؤں والے بہت اچھے سے توجہ دیتے تھے۔ کیسے ہو سعد؟ دیکھو، میں تمہارے لیے اپنے باغ سے تازہ سبزیاں لے کر آئی ہوں۔ اوہ ماریا، دیکھو، میں اس کے لیے تم سے بہتر کچھ لے کر آئی ہوں۔ ایک میٹھی پائے؟ یہ جو اس کے دانت خراب کر دے گی۔ ہا 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 ہا۔ گاؤں کے بچے ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، پر ایک کھیل میں وہ سب سے بہتر تھا۔ واؤ، تم نے اس درخت کو کیسے مارا؟ یہی سعد کی خاصیت ہے، وہ کسی بھی چیز پر نشانہ لگا سکتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ سچ تو یہ تھا کہ سعد بہت وقت لگاتا دور کی چیزوں پر نشانہ لگانے اور اس کی پریکٹس کرنے میں، اور سنگ ماری کا ریاض کرتے ہوئے وہ ایک لمبے وقت تک بیٹھا رہتا اور درختوں پر نشانہ لگاتا رہتا۔ وہ ایک لمبے درخت کے سب سے اونچے لگے پتوں پر بھی نشانہ لگا سکتا تھا۔ ایک دن جب وہ تنہا ایک بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، وہ پتوں پر نشانہ لگانے لگا۔ اوہ واؤ! اس کے نشانے کی وجہ سے پتے پر ایک بچے کا سایہ بن گیا، اور جیسے ہی دھوپ اس پتے سے ٹکرائی تو وہ سایہ زمین پر بہت ہی خوبصورت انداز میں دکھنے لگا۔ جب پتے سرسرائے اور جب سورج کی کرنیں اس پر پڑی تو اس کے ساتھ وہ زمین پر پڑا عکس بھی خوبصورتی سے چمکنے لگا۔ جب اس کے دوست سعد کو ڈھونڈنے آئے تو وہ اس نظارے کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے۔ اوہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو چلو پھر کچھ اور بنائیں۔ اور بہت ہی جلد اس نے دوسرے پتے پر ایک ہاتھی اور ایک ہاتھی کا بچہ بنا دیا۔ اس کے تمام دوست یہ سب منظر دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے، اور وہ تقریباً اس بات سے بے خبر تھے کہ بادشاہ اور اس کے سپاہی اسی طرف آ رہے ہیں۔ پر وہ کچھ آوازوں کو سن کر ادھر مڑے۔ اوہ نہیں، بھاگو، جلدی سے بھاگو، بادشاہ اور اس کے سپاہی اسی طرف آ رہے ہیں۔ چلو سعد، چلو یہاں سے۔ بچے وہاں پر موجود جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے اور بادشاہ اور اس کے سپاہی وہیں درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ پر جیسے ہی ہوا چلی تو وہ سایہ دوبارہ سے زمین پر واضح ہونے لگا۔ بادشاہ اور اس کے سپاہی یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ انہیں لگا کہ شاید یہ کوئی جادو ہے۔ جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کر لاؤ جس نے یہ تخلیق کیا ہے۔ اوہ نہیں، بادشاہ اور اس کے سپاہی ہمیں ڈھونڈنے آ رہے ہیں، جلدی سے بھاگو یہاں سے۔ سعد کے سب دوست اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن سعد وہیں ان سب سے پیچھے رہ گیا۔ بادشاہ ایک بہت ہی رحم دل اور پیار کرنے والا شخص تھا، پر نہ جانے چھوٹے بچے کیوں اسے خوفناک اور ظالم سمجھتے تھے۔ چلو، میں نے اس لڑکے کو پکڑ لیا، اسے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اس طرح سعد ڈرا ہوا بادشاہ کے روبرو پیش کیا گیا۔ کیا یہ تم نے تخلیق کیا ہے؟ جی بادشاہ سلامت، یہ میں نے تخلیق کیا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ تم نے تخلیق کیا ہے، ہمارے لیے ایک چڑیا بناؤ۔ تبھی اچانک سے سعد نے دوبارہ ایک درخت کے پتے پر پتھر مارا اور وہاں ایک چڑیا بنا دی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بادشاہ سلامت چونک گئے اور کہا، یہ تمہارا بہت ہی اچھا کمال کا ہنر ہے۔ تو اس نے کہا، میرے بچے، تمہارے پاس ایک کمال کا ہنر ہے، اور اب تم میرے ساتھ میرے محل چلو گے۔ اس طرح سعد بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ محل کے اندر آ کر سعد بہت متاثر ہوا۔ اب پوری توجہ سے سنو جو میں کہہ رہا ہوں۔
میں جلد ہی اپنے وزیروں کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک وزیر ہے جو بولنا بند نہیں کرتا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ آدمی بس اپنی ہی بے تکی باتیں کیے جاتا ہے اور کسی اور کی باتیں سننے کا دل نہیں رکھتا۔ میں اسے سکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے دوسروں کی بات بھی سنی جاتی ہے۔ تو بادشاہ سلامت، میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہیں بس پردوں کے پیچھے چھپنا ہوگا اور کڑوے نارنجی کے چھلکے اس کے منہ میں پھینکنے ہوں گی جب بھی وہ بات کرنے کے لیے منہ کھولے۔ مینسی بادشاہ کے فیصلے میں حامی بھرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ ایک پردے کے پیچھے بیٹھ گیا جو بالکل وزیر ایرک کے روبرو تھا۔ جلدی ہی میٹنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اوہ نہیں، میں نے تو بادشاہ سے نہیں پوچھا کہ وہ وزیر کون سا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے تم سب کو بلایا ہے سلطنت میں ہونے والی چوریوں کے متعلق صلاح کے لیے۔ کیا کسی کو بھی اس بارے میں کچھ کہنا ہے؟ خیر حضور، میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں اس کے شکار ہوئے لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس میں سے کچھ لوگوں نے کسی نہ کسی مقام پر اس چور کو ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ کمال کا ہے اور یقیناً ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ اس شخص کو ڈھونڈنے میں ہمیں کچھ وقت لگے گا۔ آخرکار یہ ایک بہت بڑی سلطنت ہے اور ہمارے پاس بہت ہی عمدہ لوگ بھی ہیں۔ ایرک، میرے خیال سے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پر ہمارے پاس سلطنت میں بہت زیادہ سپاہی ہیں۔ اس میں اتنا زیادہ وقت نہ لگے جتنا میں سوچتا ہوں۔ اف تو یہ وہ آدمی ہے۔ وقت آ گیا ہے تھوڑا بریک لینے کا حضور باتونی۔ یہ کہہ کر سعد نے ایک کڑوے نارنجی کا چھلکا اس وزیر کے منہ کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی وہ وزیر بات کر رہا تھا، وہ چھلکا اس کے منہ میں چلا گیا۔ وہ وزیر بہت ہی حیرت میں پڑ گیا اور جلد ہی اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ تبھی بادشاہ نے پوچھا، کیا بات ہے ایرک؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ میرے منہ میں یہ بدمزہ چیز کیا ہے؟ ایرک، تم بادشاہ کے سامنے ہو۔ بادشاہ نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور کہا، کوئی بات نہیں، تم کیا کہنے والے تھے ایرک؟ کہو۔ خیر بادشاہ سلامت، میں فرما رہا تھا، اس ملک کے لوگ نہیں، شاید کچھ لوگ چور ہوں اس ملک کی سلطنت میں۔ میرا مطلب ہے، ابھی ایرک نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ اچانک سعد نے دوبارہ سے چھلکا ایرک کے منہ میں پھینک دیا۔ بادشاہ نے کہا، اوہو، مجھے لگتا ہے اس دفعہ ایرک بولنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ شکر ہے حضور اعلیٰ، اگر آپ میری بات پر توجہ دیں۔ نہیں، مجھے معاف کریں، میں ابھی یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب بھی میں منہ کھولتا ہوں تو میرے منہ میں ایک بدمزہ اور کڑوی چیز آ گرتی ہے۔ اور اس دفعہ وہ چھلکے کو نگل گیا اور اس نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا، اس ڈر سے کہ کہیں دوبارہ کوئی چیز اس کے منہ میں نہ گر جائے۔ کیا خیر، چلو اب میں بول سکتا ہوں۔ آخرکار بادشاہ سلامت، جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری سلطنت میں ایک چلتی پھرتی سرکس کا کاروان ہے۔ یہ کاروان جہاں بھی رکتا ہے وہاں سے 2-3 گھر چھوڑ کر چوری ہو جاتی ہے۔ میرے خیال سے شاید یہی کاروان چوری کر رہا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ کیا تم اس اگلی جگہ پر جانا چاہو گے جہاں وہ کاروان رکے گا؟ جی ہاں حضور، کیوں نہیں؟ یہ تو بہت اچھی تجویز ہے۔ بادشاہ نے ایرک سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے ایرک؟ اور ایرک نے اس بار پھر منہ بند رکھتے ہوئے کوئی جواب نہ دیا اور سوچا، شاید یہ آج پہلی بار ہے کہ میں ان کی تجویز یا رائے سن رہا ہوں۔ کیا واقعی میں اتنا بولتا ہوں؟ اس سے پہلے میں نے ان میں سے کسی کی تجویز یا رائے نہیں سنی۔ ساتھ ہی بادشاہ نے کہا، سچ مچ یہ بہت اچھا ہوتا ہے الگ الگ لوگوں کی رائے کو سننا۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی تو بادشاہ اٹھ کر ایرک کے پاس آیا اور کہا، کیا اب تمہیں یہ بات محسوس ہوئی
کہ اب تمہیں اس بات کا احساس ہوا کہ دوسروں کی رائے کو سننا کتنی اچھی بات ہوتی ہے، کہ دوسرے لوگ بھی بات کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، یہ بہت ہی اہم بات ہوتی ہے ایرک۔ میری حرکت کے لیے مجھے معاف کریں اور اس کے بعد میں بدلنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے بعد بادشاہ سعد سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے اس کو محل میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سعد کی ہر چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا، اسے سونے کے لیے نہایت آرام دہ بستر مہیا کیا جاتا اور اس کی تمام خواہشات کو پورا کیا جاتا۔ سعد ایک بہت ہی خوشی والی زندگی گزار رہا تھا، اور رہی بات ایرک کی تو وہ جہاں بھی جاتا اپنے آپ کو بولنے سے روکتا اور دوسروں کی باتیں سننے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا، اور ایرک یہ بات سیکھ گیا تھا کہ ہمیں دوسرے لوگوں کے نظریے کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قیمت بھی معلوم ہونی چاہیے۔